بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا پرتپاک استقبال ہے۔ اس سے پہلے کی مجلسوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک و مشرب کے تعلق سے اور ان کے حنفی اساتذہ اور ان کے شاگردوں کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ آج صحاح ستہ کے بقیہ مصنفین کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کا فقہی مذہب کیا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ نے سنا۔ نمبر 2 پر امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ ہیں، یہ شافعی ہیں۔ کتاب کا نام ہے الیانع الجنہ، صفحہ نمبر 49، کشف الظنون کے اندر یہ حوالہ لکھا ہوا ہے۔ نمبر 3 امام ابو داود سلیمان ابن اشعث المتوفی 275، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کو حنبلی المسلک کہا ہے، فیض الباری جلد 1 صفحہ نمبر 58۔ نواب صدیق حسن بھوپالی نے امام ابو داود کو شافعی قرار دیا ہے، ابجد العلوم صفحہ 810۔ نمبر 4 امام ترمذی ابو موسیٰ محمد ابن ثورہ، یہ شافعی مذہب تھے، فیض الباری جلد 1 صفحہ نمبر 58۔ بعض علماء نے ان کو حنفی لکھا ہے، دیکھیے امام شاہ ولی اللہ کی کتاب الانصاف۔ نمبر 5 امام محمد ابن شعیب النسائی، متوفی 303، فقہ شافعی کے مقلد تھے۔ خود نواب صدیق حسن کو اعتراف ہے کہ یہ شافعی مذہب کے تھے۔ فرماتے ہیں کانا شافعی المذہب الحتہ فی ذکر صحاح ستہ، 254۔ نمبر 6 سنن ابن ماجہ کے مصنف امام ابن ماجہ بھی شافعی ہیں، دیکھیے عرف الشذی۔ بعض نے ان کو حنبلی کہا ہے، دیکھیے شاہ ولی اللہ کی الانصاف۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور نواب صدیق نے ان کو حنبلی، اور نواب صدیق حسن بھوپالی نے ان کو شافعی شمار کیا ہے، ابجد العلوم صفحہ نمبر 810۔ اس کے بعد میں آپ کی توجہ ایک بہت اہم ترین موضوع کی جانب پھیرنا چاہتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ کے مقلدین قیامت تک باقی رہیں گے۔ ائمہ اربعہ کے مقلدین قیامت تک باقی رہیں گے۔ اگر مقلدین سے بچنے کی قسم کھا لی جائے، یعنی غیر مقلدین یہ کہیں کہ ہم مقلدین سے علم نہیں لیں گے، ان کی حدیثیں نہیں لیں گے، ان کی تفسیر نہیں لیں گے، ان سے کچھ رابطہ نہیں رکھیں گے، تو قسم ہے رب کعبہ کی، وہ احادیث رسول سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ میرے مخاطب ابو الحسن ہیں، میں نے ان کو لکھا کہ آپ اردو میں مقلدین کے رد میں چند لوگوں کی جرمت میں ڈینگے ماریں، اپنے نام اعمال کو احناف پر ظلم، تعدی، غیبت، بہتان ترازی اور سب و شتم سے سیاہ کر لیں، تو بھی انشاءاللہ احناف کو قیامت تک نہیں مٹا سکتے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ آپ کی تلبیس اور وساوس اور خیانت اور اکاذیب سے کچھ لوگ دھوکے میں آ جائیں، جن کا وبال آپ پر ہوگا۔ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے نام اعمال کے اندر غیبت، بہتان، دجل اور فریب کا گناہ کبیرہ جمع کر رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، صحیح البخاری کتاب العلم، رقم الحدیث 71۔
یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین میں تفقہ عطا فرماتے ہیں، یعنی دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میں قاسم یعنی تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ امت برابر اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، کوئی دشمن کوئی مخالف اسے نقصان نہ پہنچائے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ اس نبوی بشارت کے بعد ائمہ اربعہ کے دشمن غیر مقلدین، شیعہ یا اس طرح کی دوسری قومیں ان کی مخالفت کریں یا ان سے بغض رکھیں، دونوں صورتوں میں دشمن کا نقصان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ھذہ الامہ فرمایا، کیا فرمایا؟ لن تزال ھذہ الامۃ قائمۃ علی امر اللہ، ھذہ الامہ کہا ہے اور قیامت تک اس کے بقا کی خوشخبری سنا دی ہے۔ اس سے مراد ائمہ اربعہ کے مقلدین ہیں، کیونکہ موجودہ زمانے کے نام و نہاد اہل حدیث کا سلسلہ عبدالحق بنارسی اور اس سے اوپر قاضی شوکانی زیدی شیعہ یا امیر یمانی تک پہنچتا ہے اور بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ منقطع ہے، ان کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منقطع ہے، درمیان میں مقلد فقہا و محدثین حائل ہیں جن کا زمانہ 13 صدیوں تک پھیلا ہوا ہے، جو تقلید کی وجہ سے غیر مقلدین کے محقق علماء کے نزدیک مشرک ثابت ہو چکے ہیں۔ نیز غیر مقلدین میں امت کی صفت نہیں پائی جاتی ہے، غیر مقلدین میں امت کی صفت نہیں پائی جاتی۔ کیوں؟ نمبر 1، ان کا ہر فرد مجتہد ہے، ان میں کوئی عامی و جاہل نہیں۔ جب ان میں کوئی عامی و جاہل نہیں، سب کے سب مجتہد ہیں، تو امت کہاں ہوئی؟ الگ الگ ہو گئے سب، کوئی ایک دوسرے کی تقلید نہیں کرے گا، کوئی ایک دوسرے کی سنے گا نہیں، کوئی ایک دوسرے کی مانے گا نہیں، چونکہ سب عالم ہیں، سب علامہ فہامہ ہیں۔ پھر حکم الہی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر عمل کی نوبت کیوں کرائے گی؟ یہ آیت، قرآن کی آیت تو صرف مقلدین کے لیے نازل ہوئی ہے کہ اگر وہ نہیں جانتے ہیں دین پر عمل کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تو اہل علم سے معلوم کریں، جاہل باقی نہ رہیں۔ اس لیے غیر مقلدین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہو جانی چاہیے، نعوذ باللہ، تاکہ اس سے تقلید کا دروازہ نہ کھل سکے، اور اکثر مقلدین اسی آیت کے ذریعے سے تقلید کے وجوب کا حکم نکالتے ہیں کہ جو مسئلہ معلوم نہ ہو اہل علم سے معلوم کر لیا جائے۔ چونکہ مقلدین کے ہاں مثلا ہم لوگ احناف سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہدین میں سب سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ قابل ہیں، اور ان کا علم زمین سے لے کر ثریا تک حکمت و معرفت سے بھرا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اور دوسرے علاقے کے لوگ، کوئی امام شافعی کی تقلید کرتا ہے، کوئی امام مالک کی تقلید کرتا ہے، کوئی امام احمد کی تقلید کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جو جس علاقے کے اندر ہے اور اس علاقے کے اندر جس مسلک کے لوگ زیادہ ہوں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ تو بہرحال نمبر 2 پر دیکھیے، اچھا یہ صفت غیر مقلدوں میں نہیں پائی جاتی، جس کے اندر اجتماعیت نہیں ہوگی اس کے اندر امت کا مفہوم نہیں ہوگا۔ نمبر 2 پر دیکھیے کہ ان میں یعنی غیر مقلدین میں انابت اللہ کی ضرورت مند کوئی نہیں ہے، یعنی اپنے دل کی اصلاح کر کے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے روحانی بیماریوں کو دور کر کے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کرنا، کسی اللہ والے سے رجوع ہونا، یہ ان کے ہاں نہیں ہے، ایسی چیز سے وہ متنفر ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ صورت ہے کہ گنہگار لوگ جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی جانب رجوع ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے موجودہ علماء میں سے، بزرگان دین میں سے کسی ایک کی ہاتھ پر بیعت کر کے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اتباع کے لیے ان کے دست پر بیعت ہو جاتے ہیں۔
چونکہ غیر مقلدوں میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ سب علامہ فہامہ اور دل کے بہت زیادہ دھنی ہوتے ہیں، دل کے پاک ہوتے ہیں، ان کے ہاں گناہ کا تصور نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر وقت غیبت، چغلی، چوری، زنا اور جو ہے دوسروں کے مضامین پر قبضہ کرنا، دوسرے کی کتابوں پر اپنا نام ڈال لینا، یہ ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسلاف کو برا بھلا کہنا، انبیاء کے معجزات کا مذاق اڑانا، انبیاء کو غیر معصوم کہنا، صحابہ پر تبرہ کرنا، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری برائیاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اتبع سبیل قوله تعالی اتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، سورۃ لقمان آیت نمبر 15۔ اس پر عمل کی ان کو ضرورت نہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ضرورت مند نہیں ہے۔ غیر مقلدوں کو یہ جرأت کرنی چاہیے کہ وہ کہہ دیں کہ یہ آیت بھی منسوخ ہے، تاکہ مقلدین اس آیت کے ذریعے سے تقلید اور بیعت کا جواز نہ نکال سکیں۔ نمبر 3، مٹھی بھر غیر مقلد لوگ سماج میں اسلام کے سب سے بڑا دشمن نعوذ باللہ مقلدین ائمہ اربعہ کو سمجھتے ہیں۔ غیر مقلدین اسلام کا سب سے بڑا دشمن کس کو سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ ائمہ اربعہ کے مقلدین کو سمجھتے ہیں۔ اور استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں کہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بدتر ہیں۔ کون؟ مقلدین ائمہ اربعہ، جن کے خلاف جہاد کے لیے نفیر عام کا حکم ہے، اور ماشاءاللہ غیر مقلدین کا چھوٹا بڑا اس فریضے پر عامل ہے۔ ان میں سے فریضے پر عامل ہے، چنانچہ سوشل میڈیا پر دیکھیے ایک جاہل سے جاہل، ان پڑھ سے ان پڑھ جو ہے احناف پر اس طرح بے باک حملے کرتا ہے کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس کا تجربہ مجھے ایک دو بار نہیں بلکہ درجنوں مرتبہ ہوا ہے کہ میرے اپنے چاہنے والے جن کی صلاحیت کے بارے میں خوب جانتا ہوں، ان کی علمی قابلیت کو خوب جانتا ہوں، لیکن ان سے جب بحث ہوئی تو انہوں نے ڈائریکٹ ہم کو اہل کتاب کہا، مشرک کہا، کافر کہا، اور نہ جانے کیا کیا کہا۔ تو بہرحال ان میں سے کسی کو اس آیت پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، سورۃ التوبہ آیت نمبر 122، کہ وہ اپنے کچھ لوگوں کو تعلیم فقہ کے لیے فارغ کریں۔ حدیث کا پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ تمام کے تمام جہاد کے لیے نکل پڑیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ان میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو تفقہ فی الدین حاصل کرے، یعنی دینی علوم سے آراستہ و پیراستہ ہو، قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرنے کا علم، یعنی علم فقہ حاصل کرے۔ پھر وہ کیا ہوگا؟ جب وہ واپس آئیں گے مجاہدین یا دوسرے کاروبار زندگی سے وابستہ لوگ جو اپنے اپنے علاقوں میں آئیں گے، مسجدوں میں آئیں گے، تو یہ فقہا کیا کریں گے؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، جب وہ لوگ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب واپس آئیں تو یہ لوگ ان کو ڈرائیں۔ امید ہے کہ وہ ڈرائیں۔ ڈرانے کے لیے ضروری ہے کہ اہل علم ہوں۔ ہر کس ناکس جو ہے اس طرح وعظ و نصیحت یا مسائل بتانے کا اہل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ ہر جماعت، ہر قبیلے، ہر قوم سے کچھ لوگ ہوں جو تفقہ فی الدین حاصل کریں، جن کا کام یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں گے۔ بہرحال وہ لوگ، ان کو اتنی موقع نہیں ہے کہ تعلیم فقہ کے لیے فارغ کریں، کیونکہ اس آیت کے مقتضا پر عمل کر کے فقہ کی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن کا طریقہ اختیار کرنا جو مصلحت اور اپنے مشن کے خلاف ہے۔ غیر مقلدین فقہ کی تعلیم کو اپنے مشن کے خلاف قرار دیتے ہیں، بلکہ فقہ کو تو وہ لوگ اتنی گندی چیز سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان میں سے بعض جاہلوں نے
یہاں تک لکھ دیا کہ فقہ کے اوراق سے استنجا کرنا جائز ہے، بلکہ بعض خبیثوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پیشاب مزید گندا ہو جائے گا۔ اس لیے ان غیر مقلدوں کو چاہیے کہ اس آیت کو قرآن سے نکال دیں۔ جس طریقے سے ہمارے یعنی شیعہ وقف بورڈ کے ایک خبیث جو ہے وسیم رضوی نے جہاد کے متعلق آیتوں کو قرآن سے نکال کر کے ایک نیا نسخہ تیار کیا، ایسے ہی خبیث غیر مقلدوں کو بھی چاہیے کہ قرآن سے تقلید پر دلالت کرنے والی اس طرح کی آیتوں کو نکال دیں تاکہ مقلدین کی شہرت کٹ جائے، اور جس کا سہارا لے کر وہ فقہ کی تعلیم کی دعوت دیتے ہیں اور فقہ کی فضیلت پر جو ہے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ اور مزید نمبر 5 دیکھیے کہ غیر مقلدوں کو اپنے کسی عالم و مفتی و مجتہد کے تحقیق و مضمون کو پڑھنے کی حاجت نہیں، سننے کی حاجت نہیں، کیونکہ یہ سب کے سب ماشاءاللہ قرآن و حدیث میں علم درایت و اجتہاد کا مقام رکھتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کے اندر منکر نکیر کا یہ اعلان، یہ تذکرہ، لا دریتا ولا تلیتا، تم نے نہ اجتہاد کے ذریعے راہ نجات ڈھونڈی اور نہ اپنے بڑوں کی تقلید اور ان کی تحقیق پر عمل کر کے نجات کا راستہ ڈھونڈا، وہ مردہ کو عار دلائیں گے اور یہ بول بول کر کے ماریں گے۔ یہ حدیث بھی مقلدین کی دلیل ہے، اور جس کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے یا تو اتنا علم حاصل کیا جائے کہ اجتہاد کا مقام حاصل ہو جائے، یا کم سے کم اتنا ہو کہ اپنے مجتہدین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر سکیں۔ یہ فرشتے یہ کہہ کر کے لا دریتا ولا تلیتا کہہ کر کے ماریں گے مردے کو۔ یہ حدیث چونکہ مقلدین کی دلیل ہے، غیر مقلدوں کو چاہیے کہ اسے بھی بخاری سے نکال دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ منکر نکیر کی مار سے مستفید ہو سکیں اور غیر مقلدوں کا شیطانی مشن تکمیل پا سکے۔ نمبر 6، غیر مقلد یعنی لامذہبوں کو اپنے علم اور ذکر، اہل علم، علماء، مفکرین کے ذکر اور مجتہدین کے اجتہاد، ان کی تقریر، ان کے بیان کو سن کر کے دین سیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں جس میں داروغ جہنم اہل جہنم سے یہ پوچھے گا کہ تم لوگ جہنم میں کیسے آ گئے، جہنم میں داخلے کے کیسے مستحق ہو گئے، تو اہل جہنم اپنی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے اقرار کریں گے، جسے قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ وہ کہیں گے کہ اگر ہم دنیا میں اہل ذکر یعنی علماء، اولو الامر یا منیبین اللہ، مشائخ، مجتہدین کی بات سنتے تو آج جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ اس کو قرآن کریم سے نکال دینا چاہیے العیاذ باللہ، تاکہ مقلدین اس آیت کے ذریعے سے تقلید کا استدلال نہ کر سکیں۔ اب رہا مسئلہ غیر مقلدین کا، تو ماشاءاللہ سارے غیر مقلدین ناعقلوں پر عمل پیرا ہیں، یعنی وہ سب کے سب عقل مند ہیں۔ اسی وجہ سے ان میں سے چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی مقلدین کے بڑے سے بڑے عالم، علامہ، فہامہ، امام وقت کو برملا جاہل کہہ دیتا ہے۔ ان میں کوئی نسمعو کا ضرورت مند نہیں ہے، کیونکہ وہ سن کر یا تقلید کے ذریعے سے دین پر عمل کو شرک کہتے ہیں۔ داروغ جہنم کا اہل جہنم کو عار دلانا مقلدین کے لیے تو ماشاءاللہ مفید ہے، تاکہ وہ آئندہ اپنے ائمہ کی تقلید اور مضبوطی سے کریں، قیاس شرعی کو حجت مانیں، اسے ثابت مسائل کو حکم شرعی مانیں اور اس پر عمل کریں۔ تو ہم غیر مقلدین تو ماشاءاللہ عقل مند ہیں، اور تقلید والے جاہل و عامی ہیں۔ یہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ ائمہ اور علماء کی باتیں سنیں اور اجتہاد کریں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اب نتیجہ واضح ہے کہ جب غیر مقلد خود غیر مقلدوں میں امت کی صفت نہیں پائی جاتی، وہ اکیلے امت کیسے بنیں گے؟ یہاں جن لوگوں کو قیامت تک رہنے کی بشارت دی گئی ہے وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ تابعین سے ہوتے ہوئے تابعین تک، تابعین سے ہوتے ہوئے صحابہ تک، اور صحابہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، درمیان میں کوئی انقطاع نہ ہو، درمیان میں کوئی مشرک و کافر حائل نہ ہو۔
اس لیے تفقہ فی الدین والی صفت اس امت کی ایک جماعت میں قائم رہے گی۔ وہ ائمہ اربعہ کے مقلدین ہیں۔ جیسے جیسے زمانہ قیامت قریب ہوگا، دشمنان فقہ کی شورش بڑھے گی، آہستہ آہستہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اور جاہل لوگ علماء کہلائیں گے، جو خود گمراہ ہوں گے اور قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کا ایک واضح نمونہ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ غیر مقلد لا مذہب، جس کو قرآن و حدیث کی عربی عبارت میں درک اور فہم نہیں، وہ جاہل مطلق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجلسوں، محفلوں اور سوشل میڈیا میں امام اعظم ابو حنیفہ اور مقلدین کے ائمہ، فقہا، مفسرین پر طعن کرتا ہے۔ فیا للعجب۔ آج کی مجلس کے لیے بس اتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔